آج ہم کارلو ریویلی کی کتاب فزکس کے 7 مختصر اسباق کی دنیا میں اتر رہے ہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو جدید سائنس سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ جی، اور یہ 20ویں صدی میں فزکس میں جو ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا اس کا ایک خلاصہ ہے۔ بالکل، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ فزکس کے چند سب سے بڑے اور ذہن کو گھما دینے والے نظریات کو سمجھیں، آئنسٹائن کی تھیوری سے لے کر کوانٹم میکینکس کی عجیب دنیا تک۔ اور یہ بھی کہ ہم یعنی انسان اس پوری کائناتی تصویر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے بارے میں ہے، جسے خود مصنف سب سے خوبصورت نظریہ کہتے ہیں۔ اور یہ واقعی خوبصورت ہے، لیکن اس میں گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نظریہ صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، یہ حقیقت کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ بدل دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے موزارٹ کی میوزک سن کر یا غالب کی شاعری پڑھ کر دنیا ایک نئے رنگ میں نظر آنے لگتی ہے۔ اور اس کہانی کا ہیرو آئنسٹائن بھی کوئی عام سائنسدان نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہ جرمنی میں اسکول کی سخت روایتی تعلیم سے بھاگ کر اٹلی چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے 1 سال بظاہر بیکار گزارا۔ بیکار سے کیا مطلب؟ مطلب وہ بس گھومتے پھرتے اور کانٹ جیسے فلسفیوں کو پڑھتے رہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہی آزاد سوچ کا دور تھا جس نے ان کی ذہانت کی بنیاد رکھی۔ اور اسی آزاد سوچ نے 1905 میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ہی سال میں 3 انقلابی مقالے، ایک نے ایٹم کا وجود ثابت کیا، دوسرا کوانٹم میکینکس کی بنیاد بنا، اور تیسرا خصوصی نظریہ اضافیت، جس نے بتایا کہ وقت سب کے لیے ایک جیسا نہیں گزرتا۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو آئنسٹائن کو اگلے 10 سال تک سونے میں ہی دے رہا تھا۔ ان کا نظریہ نیوٹن کے کشش الثقل یعنی گریوٹی کے قانون سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایسا تھا جیسے آپ کے پاس 2 بہترین نقشے ہوں لیکن وہ دونوں ایک ہی شہر کے نہ ہوں۔ یعنی دیکھیں، نیوٹن کی گریوٹی کہتی تھی کہ کشش ایک فوری پراسرار قوت ہے جو 2 چیزوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے، لیکن آئنسٹائن کا نظریہ کہتا تھا کہ کائنات میں کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ تو کشش فوری کیسے ہو سکتی تھی؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑی الجھن تھی۔ آئنسٹائن کا یہ خیال کہ خلا خود مڑ سکتا ہے، یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے۔ اس سے پہلے لوگ خلا کو کیا سمجھتے تھے؟ مطلب کیا یہ صرف ایک خالی ڈبہ نہیں تھا جس میں ستارے اور سیارے رکھے ہوئے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ نیوٹن کے زمانے سے خلا کو بالکل یہی سمجھا جاتا تھا، ایک غیر فعال سٹیج، ایک مطلق نہ بدلنے والا پس منظر جس پر کائنات کا ڈرامہ چل رہا تھا۔ اور آئنسٹائن نے اس سٹیج کو ہی کہانی کا ایک مرکزی کردار بنا دیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ سٹیج لچکدار ہے، یہ خالی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی چیز ہے جو مادے کی موجودگی میں مڑتی، سکڑتی اور لہراتی ہے۔ یہ سوچ ہی انقلابی تھی۔ اور اسی سوچ سے وہ شاندار خیال پیدا ہوا کہ گریویٹیشنل فیلڈ خلا میں پھیلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ گریویٹیشنل فیلڈ خود خلا ہے۔ یوں سمجھیں کہ سورج اپنے ارد گرد خلا کو ایسے موڑ دیتا ہے جیسے ایک بھاری گیند کو کسی چادر پر رکھنے سے چادر میں گڑھا پڑ جاتا ہے۔ اور زمین اس کے گرد کسی پراسرار قوت کی وجہ سے نہیں گھومتی، بلکہ وہ اس مڑے ہوئے خلا میں بس سیدھا سفر کرتی ہے۔ بالکل، جیسے کیف میں ڈالی گئی گیند گول گول گھومتی ہوئی نیچے جاتی ہے، وہ تو سیدھا جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن کیف کی دیواریں اسے گھومنے پر مجبور کرتی ہیں۔ واہ! اور اس خیال کو ریاضی کی زبان دینے کے لیے آئنسٹائن نے 19ویں صدی کے ایک عظیم ریاضی دان برنارڈ ریمن کے کام کا سہارا لیا۔ انہوں نے خمیدہ خلا کی ریاضی تیار کی تھی۔ اچھا۔ اس ریاضی کو استعمال کرتے ہوئے آئنسٹائن نے ایک مساوات بنائی۔ ہمیں اس کی تکنیکی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، یعنی ریب مائنس ہاف آر گیب ایکولز ٹو ٹی گیب، لیکن اس کا جادو یہ تھا کہ اس کے ایک طرف خلا اور وقت کا خم تھا اور دوسری طرف مادہ اور توانائی۔ یہ تو حیرت کی بات ہے کہ ایک اتنی سادہ نظر آنے والی مساوات میں پوری کائنات کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ایک مساوات سے ایسی پیشن گوئیاں نکلیں جو اس وقت دیوانے کی بڑھ لگتی تھیں، لیکن ایک ایک کر کے سچ ثابت ہوئیں۔ مثلاً اس نے کہا کہ سورج کی کشش روشنی کو بھی موڑ دیتی ہے، اور یہ 1919 میں سورج گرہن کے دوران ثابت ہوا۔ اس نے بتایا کہ وقت مطلق نہیں ہے،
یہ کشش شکل سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی زمین کے قریب وقت آہستہ اور بلندی پر تیزی سے گزرتا ہے۔ جی، اگر دو جڑواں بھائیوں میں سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر رہے اور دوسرا سمندر کے کنارے، تو پہاڑ پر رہنے والا بھائی واپس آنے پر تھوڑا سا بڑا ہوگا۔ البتہ فرق اتنا کم ہوگا کہ شاید آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو جوان رہنے کا راز یہ ہے کہ سمندر کنارے رہا جائے۔ ایک طرح سے ہاں، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی مساوات نے بلیک ہولز کے وجود کی پیشن گوئی کی۔ جہاں ستارے اپنے ہی وزن تلے دب کر خلا میں ایک ایسا گڑھا بنا دیتے ہیں جہاں سے روشنی بھی فرار نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا آغاز ایک عظیم دھماکے یعنی بگ بینگ سے ہوا تھا، اور شاید سب سے شاندار پیشن گوئی گریویٹیشنل ویوز کی تھی، یعنی خلا خود سمندر کی سطح کی طرح لہراتا ہے۔ جو جنرل ریلیٹیوٹی ایک شخص آئنسٹائن کا شاہکار ہے، لیکن کوانٹم میکینکس جو ہمارا دوسرا سبق ہے وہ کسی ایک شخص کی کہانی نہیں ہے۔ جی نہیں، وہ کئی دہائیوں پر محیط بہت سے ذہین دماغوں کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ ہے، اور آج بھی پراسراریت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کی پیدائش 1900 میں ہوئی جب میکس پلانک نے یہ عجیب خیال پیش کیا کہ توانائی مسلسل نہیں بہتی بلکہ چھوٹے چھوٹے پیکٹوں یا کوانٹم میں آتی ہے۔ اور ایک بار پھر اس کہانی میں بھی آئنسٹائن کا کلیدی کردار تھا۔ 5 سال بعد انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی بھی توانائی کے انہی پیکٹوں پر مشتمل ہے جنہیں آج ہم فوٹونز کہتے ہیں۔ اور ان کے مقالے کا آغاز بہت عاجزانہ تھا۔ جی، ان شاندار الفاظ سے "It seems to me that" یعنی ایسا لگتا ہے مجھے کہ، یہ ایک ایسے ذہن کی نشانی ہے جو جانتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی اور نامعلوم دنیا کے دروازے پر کھڑا ہے۔ تو یہ سفر توانائی کے چھوٹے پیکٹوں سے شروع ہوا، لیکن پھر یہ اتنا عجیب و غریب کیسے ہو گیا؟ وہ کون سا موڑ تھا جہاں سے کوانٹم دنیا ہمارے روزمرہ کے تجربات سے بالکل الگ ہو گئی؟ یہاں پر کہانی ایک نیا اور شاید سب سے عجیب موڑ لیتی ہے، ورنر ہائزنبرگ کے ساتھ۔ ان کا خیال تو سب سے الگ تھا۔ ان کے مطابق ایک الیکٹران ہر وقت ہر لمحہ موجود نہیں ہوتا۔ 1 منٹ؟ کیا مطلب؟ مطلب وہ صرف تب وجود میں آتا ہے جب کوئی چیز اس کے ساتھ تعامل کرتی ہے، جب کوئی اسے دیکھتا ہے یا اسے ٹکراتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ جب کوئی الیکٹران کو نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے؟ وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ کہیں نہیں جاتا، کیونکہ وہ کسی خاص جگہ پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ امکانات کی ایک لہر کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ امکانات کی لہر؟ جی، وہ ایک مدار سے دوسرے مدار میں اچانک چھلانگ لگاتا ہے، بغیر درمیانی فاصلہ طے کیے۔ ان کوانٹم لیپس کے دوران ہی وہ حقیقی بنتا ہے۔ یہ دنیا ٹھوس حقیقتوں کی نہیں بلکہ امکانات اور مواقع کی ہے۔ تو ہم یہ کبھی نہیں بتا سکتے کہ الیکٹران کہاں ظاہر ہوگا؟ کبھی نہیں۔ ہم صرف اس کے ظاہر ہونے کے امکان کا حساب لگا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی جس پر آئنسٹائن نے اپنا مشہور جملہ کہا تھا کہ خدا پان سے نہیں پھینکتا۔ انہیں یہ بے ترتیبی اور غیر یقینی صورتحال بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ بالکل۔ آئنسٹائن نے اپنی زندگی کے آخری سال اسی نظریے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں گزار دیے۔ ان کے اور ڈنمارک کے فزکس دان نیلز بوہر کے درمیان مشہور مباحثے ہوئے، جہاں آئنسٹائن ذہنی تجربے پیش کرتے تھے۔ جی، جیسے کہ روشنی کا ڈبہ، اور کہتے، دیکھو میں نے تمہاری تھیوری میں خامی ڈھونڈ لی، لیکن ہر بار اگلی صبح تک بوہر اس کا جواب لے کر آ جاتے۔ یہ فکری جنگ کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ جی، جب بوہر کا انتقال ہوا تو ان کے دفتر میں بلیک بورڈ پر آئنسٹائن کے اسی روشنی کے ڈبے والے تجربے کی نامکمل ڈرائنگ بنی ہوئی تھی۔ یہ ان کی آخری سانس تک جاری رہنے والی فکری کشمکش کی گواہ ہے۔ تو ہم نے کائنات کو بڑے پیمانے پر دیکھا اور پھر ایٹم کی سطح پر۔ اب کائنات کے مجموعی ڈھانچے اور اس کے بنیادی ذرات کی بات کرتے ہیں۔ کتاب میں ہمارے تصورات کے ارتقاء کا ایک خوبصورت سفر بیان کیا گیا ہے۔ جی، پہلے ہم سوچتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، نیچے ہے، اور آسمان ایک چھت کی طرح اوپر ہے۔ پھر قدیم یونان میں انیکسیمینڈر نے کہا کہ نہیں، زمین خلا میں معلق ہے اور آسمان چاروں طرف ہے۔ ارسطو نے زمین کو کائنات کے مرکز میں رکھا۔ اور پھر کوپرنکس نے سب کچھ الٹ دیا اور کہا کہ سورج مرکز میں ہے اور زمین اس کے گرد گھومنے والا ایک سیارہ ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ یہ تصویر اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہمارا سورج، ہماری کہکشاں ملکی وے کے اربوں ستاروں میں سے صرف ایک ہے، اور ہماری کہکشاں خود اربوں کہکشاؤں کے ایک عظیم کائناتی جال میں ایک چھوٹے سے دھاگے کی مانند ہے۔
یہ ایک ایسی وسعت ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ صحیح۔ اور یہ وسیع کائنات، یہ ستارے، یہ گلیکسیاں، یہ سب کچھ بالکل بنیاد میں کس چیز سے بنا ہے؟ بنیادی طور پر صرف چند چیزوں سے۔ ہر وہ چیز جسے ہم چھو سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں وہ الیکٹرانز اور دو قسم کے کوارکس سے بنی ہیں۔ ان کوارکس کو گلوونز نامی ذرات ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اور ان سب کی وضاحت اسٹینڈرڈ ماڈل نامی نظریے میں کی گئی ہے۔ جی، اسٹینڈرڈ ماڈل۔ یہ نام سن کر لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی منظم اور خوبصورت نظریہ ہوگا، جیسے جنرل ریلیٹیوٹی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ بدقسمتی سے نہیں۔ اسٹینڈرڈ ماڈل فزکس کی سب سے کامیاب تھیوریز میں سے ایک ہے، لیکن یہ خوبصورت ہرگز نہیں۔ یہ ایک بے ترتیب اور جوڑ توڑ سے بنایا گیا نظریہ لگتا ہے۔ یعنی اس میں درجنوں ذرات اور قوتیں ہیں جن کے پیرامیٹرز کو تجربات سے ناپ کر ڈالا گیا ہے۔ یہ کسی بنیادی اصول سے نہیں نکلتے، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس کی مساواتیں براہ راست استعمال کرنے پر لامتناہی جواب دیتی ہیں۔ لامتناہی؟ جی، انفینٹ، جسے ری نارملائزیشن نامی طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا بہت ایسا ہے جیسے آپ کے حساب میں کوئی گڑبڑ ہو اور آپ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک جادوئی نمبر ڈال دیں تاکہ جواب صحیح آ جائے۔ یہ کام تو کرتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیوں کام کرتا ہے۔ بالکل، جو کہ فزکس دانوں کے لیے ایک بے چینی کی بات ہے۔ اور اس ماڈل میں ایک بہت بڑی چیز غائب بھی ہے۔ جی ہاں، ڈارک میٹر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہکشائیں اتنی تیزی سے گھوم رہی ہیں کہ انہیں بکھر جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں بکھرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی اضافی نادیدہ مادہ موجود ہے جو انہیں جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں۔ جی، ہم اس ڈارک میٹر کے اثرات تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ کس چیز سے بنا ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ ماڈل میں بیان کردہ کسی بھی ذرے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک ایسے بھوت کی طرح ہے جس کا وزن تو ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے۔ بہترین مثال ہے، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ماڈل نامکمل ہے یا ہم اسے صحیح زاویے سے دیکھنا نہیں سیکھے ہیں؟ تو ہمارے پاس یہ اسٹینڈرڈ ماڈل ہے جو چھوٹے ذرات کی دنیا کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے، لیکن اس میں ڈارک میٹر جیسی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس آئنسٹائن کا نظریہ ہے جو سیاروں اور کہکشاؤں جیسی بڑی چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ کیا یہ دونوں نظریات آپس میں بات کرتے ہیں؟ بدقسمتی سے نہیں کرتے، اور یہی جدید فزکس کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ہمارے پاس دن کے لیے ایک بہترین نقشہ ہو اور رات کے لیے ایک بہترین نقشہ، لیکن وہ دونوں ایک ہی شہر کے نہیں لگتے۔ بالکل، جنرل ریلیٹیوٹی کی دنیا ہموار، خمیدہ اور مسلسل ہے۔ کوانٹم میکینکس کی دنیا دانے دار، بے ترتیب اور چھلانگوں پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں نظریات اپنی اپنی جگہ ناقابل یقین حد تک کامیاب ہیں، لیکن دونوں ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتے۔ اور اسی تضاد کو حل کرنے کی کوشش کا نام کوانٹم گریوٹی ہے۔ کتاب میں خاص طور پر لوپ کوانٹم گریوٹی کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی خیال بہت سادہ اور گہرا ہے۔ اگر خلا ایک فیلڈ ہے، جیسا کہ ریلیٹیوٹی کہتی ہے، جی، اور ہر فیلڈ کوانٹا پر مشتمل ہے، جیسا کہ کوانٹم میکینکس کہتی ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ خلا خود بھی ذرات یا خلا کے ایٹموں سے بنا ہے۔ ایک منٹ، خلا کے ایٹم؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلا ہموار اور متسلسل نہیں ہے، یہ دانے دار ہے؟ بالکل، اس نظریے کے مطابق خلا کی ایک کم سے کم اکائی ہے جس سے چھوٹا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا نتیجہ یہ ہے کہ بنیادی سطح پر وقت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ رکیے، وقت کا وجود ہی نہیں ہے؟ تو پھر یہ گھڑی میرے ہاتھ پہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ماضی، حال اور مستقبل کا احساس، یہ وقت کا بہاؤ، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے جو فزکس کے دل پر لگتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق وقت ایک ابھلتی ہوئی خاصیت ہے، ایمرجنٹ پراپرٹی۔ اس کی کوئی مثال؟ بالکل، جیسے درجہ حرارت۔ ایک پانی کے مالیکیول کا کوئی درجہ حرارت نہیں ہوتا، وہ صرف ایک خاص رفتار سے حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب کھربوں مالیکیول ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں تو درجہ حرارت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اچھا،
اسی طرح بنیادی کوانٹم تعاملات میں وقت نہیں ہوتا، لیکن جب یہ تعاملات بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں تو وقت کا تیر بہتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل کا تجربہ ہمارے اور کائنات کے درمیان تعلق کی وجہ سے ہے۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ اگر وقت بنیادی نہیں ہے اور خلا دانے دار ہے تو پھر کائنات کے آغاز یعنی بگ بینگ کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے ایک اور دلچسپ نظریہ جنم لیتا ہے، بگ بینگ کے بجائے بگ باؤنس کا۔ بگ باؤنس؟ جی، ہو سکتا ہے ہماری کائنات کا کوئی آغاز نہ ہو سکتا ہے یہ ایک پچھلی کائنات کے سکڑنے اور پھر ایک انتہائی کثیف نقطے سے دوبارہ پھیلنے سے وجود میں آئی ہو۔ شاید یہ کائناتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہو۔ ان تمام باتوں کے بعد دانے دار خلا، ابھرتا ہوا وقت، کوانٹم کی غیر یقینی دنیا، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس پوری تصویر میں ہم کہاں ہیں؟ اگر دنیا کوانٹا اور ذرات کا ایک بے رتیب کھیل ہے تو ہماری انفرادیت، ہمارے خواب، ہماری محبت، ہمارے جذبات، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ کتاب اس سوال کا ایک بہت خوبصورت جواب دیتی ہے۔ ہم فطرت سے الگ نہیں ہیں، ہم فطرت کا ہی ایک حصہ ہے۔ ہم انہی ستاروں کی دھول سے بنے ہیں جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہماری آزاد مرضی یعنی فری ول، وہ بھی فطرت کے قوانین کا ہی نتیجہ ہے؟ جی، یہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتی، بلکہ یہ ہمارے دماغ میں موجود اربوں نیورونز کے پیچیدہ تعاملات کا ہی نتیجہ ہے۔ فلسفی اسپینوزا نے کہا تھا، میں اور میرے دماغ کے نیورونز دو الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔ یعنی ہمارے فیصلے آزاد ہیں کیونکہ وہ ہمارے اندرونی عوامل سے طے ہوتے ہیں۔ ہماری یادوں، ہماری خواہشات اور ہمارے علم سے، کسی بیرونی طاقت سے نہیں۔ ہم فطرت کا وہ حصہ ہیں جو سوچتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے۔ تو ہم نے آئنسٹائن کے خوبصورت مساوات سے لے کر کوانٹم دنیا کی پراسراریت تک اور کائنات کے آغاز سے لے کر وقت کی نوعیت تک کا ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ عجیب، پیچیدہ اور خوبصورت ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں خلا لہراتا ہے، وقت سست ہو جاتا ہے اور ذرات تب تک وجود میں نہیں آتے جب تک ہم انہیں دیکھتے نہیں۔ تو سائنس ہمیں کوئی حتمی سچائی کی کہانیاں نہیں سناتی؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ ہمیں ان نشانات کا پیچھا کرنا سکھاتی ہے جو حقیقت اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ نہ جاننے کے ساتھ آرام سے رہنا سکھاتی ہے اور ہمیشہ مزید جاننے کی پیاس جگاتی ہے۔ اور شاید یہی سب سے اہم سبق ہے، یہ جاننا کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں، اور اس لا علمی میں ہی دریافت کا اصل مزہ ہے۔ بالکل، کارلو رویلی کے مطابق ہم ایک ایسی نوع ہیں جو فطری طور پر متجسس ہے۔ ہم کائنات کے ایک دور دراز کونے میں موجود ایک عام کہکشاں کے کنارے پر رہتے ہیں، اور یہ سوچنا بچگانا ہے کہ اس کائنات میں ہمارے لیے کوئی خاص یا منفرد مقام ہے۔ ہم خود فطرت کی ان گنت شکلوں میں سے ایک شکل ہیں۔ تو یہ ایک آخری سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جی، اگر ہمارا وجود اتنا ہی عارضی اور کائناتی طور پر غیر اہم ہے، تو جاننے اور سمجھنے کی یہ شدید خواہش، یہ تجسس جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ تجسس ہی کائنات میں ہمارے وجود کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے گہرا مطلب نہیں ہے؟